تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من اكتسب وفی أين اکتسب وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے قدم ہلیں گے نہیں جب ان سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ اپنی زندگی کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری، اور علم پہ کتنا عمل کیا، اور مال کہاں سے کمایا، وعن مالہ من أين اکتسبہ وفیما انفقہ، اور کدھر خرچ کیا، کیسے کمایا، حرام کمایا، حلال کمایا، کہاں خرچ کیا، وعن جسمہ فیما ابلاہ، اپنے جسم کو کہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ام زمل اور میرے چینل روشنی کے سفر میں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو بہت ضروری ہے ہر اس مسلمان کے لیے جو یوٹیوب سے کما رہا ہے یا کمانے کا ارادہ رکھتا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا یوٹیوب کی کمائی حرام ہے یا حلال. اسلام میں کمائی کا اصل معیار کیا ہے، کب یوٹیوب کی ویڈیوز حرام ہے اور کب حلال ہے، اور کیا اسلامی ویڈیوز پہ ہم اگر یوٹیوب سے کچھ کمائیں گے تو کیا وہ کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی. کیونکہ آج کے دور میں ہر دوسرا شخص یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی اصلاح کے لیے، تعلیمی پیغام آگے پہنچانے کے لیے، اسلام کو آگے پہنچانے کے لیے، کوئی تفریح کے لیے، اور کوئی صرف چند ویوز اور کمائی کے لیے ہر جائز ناجائز حد کو پار کر دیتا ہے. لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ کما رہا ہے، بلکہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کمائی اللہ کے ہاں پاک ہے یا حرام ہے. تو سب سے پہلے ہمارا سوال کیا تھا کہ اسلام کی نظر میں کمائی کا اصل معیار کیا ہونا چاہیے. اسلام میں کمائی کا جو اصل معیار ہے وہ کمائی جو حلال ذریعے سے کمائی جائے اور اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور اس کمائی میں وہ چاہے یوٹیوب سے ہو، جہاں سے بھی ہو، لیکن اس کمائی میں نہ جھوٹ ہو، نہ سود ہو، نہ بے حیائی ہو، اور نہ حرام اشیاء کی تشہیر ہو. یہ ہے اصل معیار، اور کسی کا حق نہ مارا گیا ہو. تو یہ ہے ہمارے ہاں اصل معیار اسلام میں کمائی کا. اب یوٹیوب سے کب کمائی حلال ہے؟ یوٹیوب سے کمائی حلال تب ہے کہ اگر ہم کوئی دینی اصلاح ہی معلومات دوسروں تک پہنچائے، یا ہم اپنا کوئی کاروباری پیغام کسی تک پہنچائے، یا کوئی بھی ایجوکیشنل، کوئی بھی ہنر، کوئی بھی اسکل ہم دوسروں کو سکھائے یوٹیوب کی ویڈیو کے ذریعے، یا اگر ہم کوئی تفریحی ویڈیو ایسے شیئر کریں جس میں یہ جو ساری چیزیں میں نے ذکر کی کہ اس میں بے حیائی نہ ہو، فحاشی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور غلط چیزوں کی تشہیر نہ ہو، کسی غلط چیز کو ہم جو ہے پروموٹ نہ کریں، تب جو ہے وہ کمائی ان ویڈیوز کے ذریعے جو کمائی ہوگی وہ حلال ہوگی. لیکن اگر اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہو اور ہم کسی غلط چیز کو، غلط بات کو پروموٹ کریں، تو یاد رہیں کہ ہم نے ایک بے حیائی، ایک غلط چیز کو پروموٹ تو کر دیا، وہ ویڈیو شیئر بھی ہو گئی، ہمیں ارننگ بھی آ گئی، لیکن یاد رہے وہ ویڈیو 1000 2000 جتنے لوگوں تک پہنچے گی، جتنے لوگوں تک وہ غلط چیز پہنچے گی، اور جتنا گناہ اس شخص کو ہوگا، ہر ایک شخص کے گناہ میں برابر کے شریک وہ شخص ہوگا جس نے وہ ویڈیو شیئر کی. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ بھی دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہے، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نیک عمل، اسی طرح گناہ جاریہ ہوتا ہے جب ہم کیا کریں، کسی گناہ کو کریں، وہ گناہ کنٹینیو رہے. تو یوٹیوب، سوشل میڈیا ایک ایسی دنیا ہے، بندہ تو مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے جو برے اعمال کا جو ایک ذریعہ ہے وہ چلتا رہتا ہے. اس لیے بہت بہت سوچ سمجھ کے ہمیں سوشل میڈیا پہ چیزیں شیئر کرنی ہیں. اگر ہم کسی اچھی بات کو شیئر کریں اور پھر کل کو ہم اس دنیا میں نہ رہیں تو وہ ہمارے لیے ایک جو ہے نیکی کا ذریعہ جو ہے چلتا رہتا ہے. تو صرف ہم نے کمانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں ہم نے اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، اس میں ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. ہم جتنا بھی کمائیں گے جانا تو جانا ہی ہے، اور ہر چیز کا اللہ کو جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں
ہم اپنے کتاب قرآن مجید میں سب کچھ ذکر کیا ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے. ہم اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے. ہر مسلمان کو یہ آئیڈیا ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال. ہم اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا. اللہ پوچھیں گے کیوں؟ میں نے تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا تھا؟ دنیا تو ایک ایگزامینیشن ہال ہے. تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تم ان چیزوں کو پڑھو، دیکھو، عمل کرو. یہ کوئی جواب نہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا. تو ان چیزوں کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے، شیئر کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، تاکہ کل کو ہمیں پچھتاوا نہ ہو اور ہم یہ افسوس کریں کہ کاش ہم دنیا میں واپس چلے جائیں اور اپنے اعمال کو درست کریں، کیونکہ پھر موقع ہی نہیں ہے، موقع ملے گا ہی نہیں. دوسرا سوال کہ یوٹیوب پہ اگر ہم کوئی اسلامک ویڈیو شیئر کریں گے تو اس سے ہمیں جو کمائی ملے گی تو کیا وہ کمائی حلال ہوگی؟ حلال بھی ہوگی بلکہ باعث ثواب بھی ہوگی، کیونکہ حلال رزق کمانا ایک عبادت ہے. کیونکہ اللہ بہت رحیم کریم ذات ہے. اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے، لیکن اللہ بہت رحیم کریم ذات ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. انسان کا جو دار و مدار ہے عمل کا وہ نیتوں پر ہے. اگر ہم نیت اس طرح رکھیں گے کہ ہم ایک اسلامک ویڈیو شیئر کر رہے اور ہمارا اس سے مقصد صرف ارننگ نہیں، دکھاوا نہیں، بلکہ اس سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، دوسروں تک ایک اچھا پیغام پہنچانا ہے، تو اس سے ہمیں دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی. لیکن نیت میں اللہ کی رضا ساتھ رکھنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ میں کر رہا ہوں، کیونکہ نیت کا بڑا عمل دخل ہے. ایک مرتبہ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا. اس نے اپنا ایک کمرہ بنایا تھا جس کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی. تو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو کھڑکی بنائی ہے یہ کس لیے بنائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے بنائی ہے کہ اس کے ذریعے تازہ ہوا اندر تک پہنچے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ میں نے اس لیے بھی بنائی لیکن میرا یہ بھی مقصد ہے کہ مجھ تک اذان کی آواز پہنچے، تو جب تک آپ کو اذان کی آواز پہنچتی رہے گی آپ کا ثواب نامہ اعمال میں لکھتا جاتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرے بندے کوئی ایسی نیک عمل کرے کہ میں اس کو اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دوں. تو اللہ ہمیں ڈھونڈتا ہے اور ہمیں بھی ہر قدم پہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو ہم نے ہر چیز کا حساب دینا ہے. ہم جو کمائے کرے، جو کچھ بھی کرے، ہر چیز کا، کیونکہ یہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر ہے. دنیا ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ ایک قید خانہ ہے. کوئی مومن آزاد نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے، بلکہ وہ اللہ کے احکامات میں گھیرا ہوا ہے. وہ اس چیز کا پابند ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا، حلال کمائے گا، حلال زندگی گزارے گا اور اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے گا. اگر وہ اپنی مرضی کرے تو وہ تو پھر اللہ کے حکم سے انکار کر رہا ہے. بظاہر وہ مسلمان ہے لیکن وہ اللہ کے حکم سے انکار کون کرتا ہے؟ ایک کافر ہی کرتا ہے. اور کافر کے لیے جنت الکافر، دنیا جنت الکافر ہے. کیوں دنیا جنت الکافر ہے؟ کیونکہ اس نے ادھر رہنا ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو ہم نے مسلمان بن کے رہنا ہے. مسلمان ایمان کی حالت میں ہم نے اس دنیا سے انشاءاللہ تعالی جانا ہے.